अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबकी मासूम सी राइटर लैब अर्शद। आज हम जानिशा की न्यू एपिसोड रीड करेंगे। रीड करने से पहले बता दूं, आज की एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाली है। मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। और कल के लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से कल मैं एपिसोड नहीं दे सकी। तो बहुत बहुत सॉरी। मैं नॉवेल स्टार्ट करते हैं। नॉवेल ज़्यादा उठ जाए, पॉलर जाना है, आज आपकी शादी है, आपको याद है कि नहीं। माही जो कब से अलीज़ा को उठाने की कोशिश कर रही थी कि अब उसके ऊपर से कन्फर्टर खींच कर बोली थी, उठ रही हूँ, अलीज़ा ने कहकर मुंह पर कन्फर्टर ले लिया था वापस। यार अलीज़ा उठ जाओ, चाची डांटेंगी। माही उसका कन्फर्टर वापस खींचती है। यार ऐसा करते हैं, शादी बाद में कर लेंगे, अभी सोने दो ना प्लीज़। ओए यारम काज़मी आया है, जल्दी उठो। कहाँ है अलीज़ा सेकंड से पहले उठी थी। हा, पहले सिर्फ सुना था, अब देख भी लिया कि नींद में सोई औरत का दिमाग सच में काम नहीं करता। वो एक फिक्शनल का हीरो है, कैसे आ सकता है अलीज़े। लेकिन हाँ, उसकी फ़र्स्ट कॉपी आपको रात में मिल जाएगी, माही शरारत से बोली थी। यारम काज़मी, वो भी वो खड़ूस दाढ़ी वाला जिन, नामुमकिन। वो आंखों पर हाथ रखती बोली थी, जी आप नॉवल की दुनिया से बाहर आएँ तो पता लगे मेरा भाई कितना हैंडसम और रोमांटिक है। जी बिल्कुल, आपके लिए वो आपका हैंडसम प्यारा भाई है, लेकिन मेरे लिए वो मेरा पक्का वाला दुश्मन है, समझी। अलीज़ा गुस्से से बोली थी। अच्छा जी मैडम, भाई रात में सारी शिकायतें दूर कर देंगे, अभी उठो, देर हो रही है, पॉलर जाना है। हाँ उठ रही हूँ। वैसे मुझे पॉलर जाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, मैं वैसे ही बहुत प्यारी हूँ। बिल्कुल नो डाउट, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो कराना पड़ेगा ना, आखिर दुल्हन है आप, माही प्यार से बोली थी। ये भी है, अलीज़ा सोचते हुए कहती है और फ्रेश होने चली जाती है। चलो फिर चलें। वो कुछ देर बाद फ्रेश होकर आई थी और वो दोनों अपने इम्पोर्टेंट सामान लेते पॉलर जाने के लिए निकलने लगी थी कि मीर उनको जाता देख रोकता है। कहाँ जा रही हो आप दोनों, मीर उनको जाता देख पूछता है। भाई पॉलर जा रहे हैं, मामा ने कहा है, माही मुस्कुरा कर जवाब देती है। अच्छा ओके, मैं ले जाता हूँ, गाड़ी में बैठो, मीर कहते ड्राइविंग सीट पर जा बैठा था। जी भाई, माही कहती है और वो दोनों गाड़ी में बैठती हैं। गाड़ी हाईवे से होती हुई पॉलर के पास जाके रुकी थी और माही कार से उतर कर मीर को वापसी का टाइम बताकर पॉलर जा चुकी थी कि मीर जाती है लीज़ा को देख मुस्कुराया था, पागल लड़की, और फिर गाड़ी घर की तरफ दौड़ा दी थी। बेगम सब ठीक है ना, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, खावर साहब मुस्कुरा कर पूछते हैं। नहीं सब है, मैं और भाभी सब देख लेंगे, घर के काम आप और भाई बाहर के काम देख लें, मिसेस खावर मुस्कुरा कर कहती हैं। जी अच्छा बेहतर। बच्चे कहाँ हैं। वो बड़ी भाभी ने माही के साथ अलीज़ा को पाउडर भिजवा दिया है और मीर उनको छोड़ने गया है। अच्छा सही, मैं भाई के पास जाता हूँ फिर। जी ठीक, मिसेस खावर मुस्कुरा कर कहती हैं। वाह मैडम माशाल्लाह, आप पर तो बहुत नूर आया है, आप ज़रा से मेकअप के साथ खिल उठी हैं। पॉलर वाली अलीज़ा को देख मुस्कुरा कर कहती है। हमारी अलीज़ा है ही इतनी प्यारी। माही पीछे से अलीज़ा का दुपट्टा सेट करते कहती है। हाय अल्लाह जी, मुझे शर्म आ रही है, बस भी कर दो मेरी तारीफ़ करना। अलीज़ा शर्मा कर अपनी आंखों पर दोनों हाथ रखती बोली। ये सारी शर्म भाई को दिखाना, उनको देखकर और प्यार आएगा, हमें नहीं दिखाओ, माही खहका लगा कर कहती है। माही यार क्या है, अलीज़ा नाराज़गी से कहती है। ओए होए होए दूल्हे साहब, क्या बात है भाई, यहाँ तो आपको देख हम दीवाने हो गए हैं। सुएब मीर को देख कर कहता है, जो शीशे के आगे खड़ा होता अपने बाल जेल से सेट कर रहा था। बालों को जेल से सेट किए, ब्राउन आँखें, गुलाबी होंठ, हल्की हल्की बियर्ड, ब्लैक शेरवानी पर मैचिंग के खुद से वो किसी सल्तनत का शहज़ादा लग रहा था। नज़र लग जाने की हद तक हसीन, और उसकी मुस्कुराहट से उसके दिल का हाल पता लग रहा था कि वो अपनी मोहब्बत मिल जाने पर कितना खुश है। वो स्टेज पर बैठा था कि सामने से छोटी सी दुल्हन को अपनी तरफ आता देख उसके दिल ने एक बीट मिस की थी। हाथों पर मेहंदी लगाए, गजरे पहने, लाइट सा मेकअप किए, डार्क रेड कलर का शरारा पहने, वो एक हूर लग रही थी, मीर की हूर। मीर खड़ा होता, उसका हाथ अपने हाथ में लेते उसको स्टेज पर लाता, अपने साथ बिठाता है। कैसी लग रही हूँ, आपने तारीफ़ भी नहीं की मेरी। वो उसके साथ बैठे अपना हाथ उसके हाथ से निकालते नाराज़गी से कहती है। मेरी लग रही हो, बहुत प्यारी, बहुत हसीन लग रही हो, मेरी शहज़ादी, मीर की एंजल।
کہ علیزہ اپنی اتنی تعریف سن کر وہ مسکرائی تھی۔ ہاں صحیح کہتی ہے ماہی، داڑھی والے جن اتنے بھی خڑوس نہیں جتنے میں سمجھتی ہوں۔ کہاں کھو گئی میری اینجل؟ میر اسے خیالوں میں کھویا دیکھ اس کے کان کے قریب جاتا بولا تھا۔ نہیں کہیں نہیں، آپ شادی سے پہلے اتنا ڈانٹتے تھے اور پڑھاتے تھے، شادی کے بعد بھی ڈانٹیں گے کیا؟ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی تھی۔ ہاں 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 نہیں میری شہزادی، پہلے آپ صرف کزن تھی، میری محبت تھی، اور اب؟ علیزہ نے آئی برو جھکا کر پوچھا تھا کہ وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اب آپ میری چھوٹی سی بیوی ہیں، میر ہادی شاہ کی اینجل، اس کی شہزادی، میری ملکہ دل، میں آپ کو کبھی نہیں ڈانٹوں گا۔ وہ مسکرا کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا ہے۔ پرومس؟ اس نے جیسے تصدیق چاہی تھی کہ سچ میں وہ اسے نہیں ڈانٹے گا۔ جی جی پکا والا پرومس، میر شرارت سے بولا تھا۔ میری تعریف نہیں کرو گی؟ نہیں، وہ اسی انداز میں جواب دیتی ہے۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ آپ داڑھی والے جن ہیں، آپ کی تعریف کروں گی تو آپ ایسا نہ ہو پھیل جائیں۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی مسکراہٹ دیکھ میر بھی ہنسا تھا۔ ہاں 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 اچھا جی، وہ مسکرا کر کہتا سامنے دیکھتا ہے جہاں سب ان کو ہی دیکھ رہے تھے، سب کی آنکھوں کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ اس بات میں کوئی شک نہ تھا کہ وہ سب میں بہت پیارے لگ رہے تھے، بالکل شہزادہ اور شہزادی ایک پرفیکٹ کپل جیسے۔ ماہی علیزہ کو میر کے کمرے میں بٹھا کر جا چکی تھی۔ یہ بات نہیں تھی کہ علیزہ اس کمرے میں پہلی بار آئی تھی، وہ میر کی زوجہ بن کر اس کمرے میں قدم رکھا تھا۔ اب یہ کمرہ دونوں کا تھا، لڑنا جھگڑنا اب دونوں کا ایک ساتھ ہونا تھا، اور لڑ جھگڑ کر ادھر ہی رہنا پڑنا تھا۔ وہ اس کمرے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ کیسے بزرگوں کی طرح سیٹ کیا ہوا ہے کمرہ، داڑھی والے جن نے۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھل کر بند ہوا تھا کہ علیزہ خود کو خاموش کرواتی نظریں چکا گئی تھی۔ میر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے روبرو آ کر بیٹھا تھا۔ یہ آپ کا تحفہ۔ اس کے سامنے ایک باکس کھولتا ہے جس میں ایک بہت خوبصورت سی رنگ تھی۔ میر اپنا ہاتھ اس کے آگے کرتا ہے، جس پر علیزہ اپنا ہاتھ میر کے ہاتھ پر رکھتی ہے۔ میں آئی ہاتھ پر رکھتی ہے، تھامتا اس کو رنگ اس کی انگلی میں پہناتا ہے۔ واؤ شاہ جی کتنی پیاری ہے یہ، وہ اپنا ہاتھ دیکھتے کہتی ہے۔ یہ رنگ صرف علیزہ آپ کے ہاتھوں میں اچھی لگ رہی ہے، ورنہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ مسکرا کر کہتا ہے۔ وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ وہ ڈائمنڈ کی رنگ تھی جسے وہ معمولی کہہ رہا تھا۔ تھینکس شاہ جی، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ ماہی کی بات سچ ہو رہی تھی، میر اتنا برا نہیں تھا جتنا وہ اسے سمجھ رہی تھی۔ اس بات کا اندازہ اسے پہلی رات ہی ہو گیا تھا۔ یہ میرا نام داڑھی والے جن سے شاہ جی کب ہوا؟ وہ شرارت سے پوچھتا ہے۔ وہ نا ماما نے کہا تھا میں آپ کو آپ کے نام سے نہ بلاؤں اور نہ ہی کوئی غلط نام یوز کروں، پھر میں نے یہی سوچا کیا رکھوں آپ کا نام، پھر میں نے شاہ جی رکھ دیا۔ ویسے داڑھی والا جن زیادہ نام اچھا تھا نا، آپ پر سوٹ بھی کرتا تھا۔ میر اس کی بات پر ہنسا تھا۔ آپ ہنستے بھی ہیں؟ علیزہ حیرانی سے بولی تھی۔ جی بالکل ہنستا ہوں، لیکن صرف آپ کی باتوں پر، صرف آپ کی حرکتوں پر، آپ کی شرارتوں پر۔ وہ اس کا ہاتھ نرمی سے تھامے کہہ رہا تھا کہ علیزہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ شاہ جی نام پر بات ہو رہی تھی، وہ گھبرا کر بولی تھی۔ میر اس کی بدلتی کیفیت دیکھ مسکرایا تھا۔ ماں اینجل آپ مجھے جس نام سے بھی بلائیں مجھے کوئی اعتراض نہیں، ویسے شاہ جی زیادہ اچھا تھا، یونیک ٹائپ، وہ مسکرا کر کہتا ہے۔ میں یونیک ہوں نا، اس لیے پھر میں نے اپنے خاص لوگوں کے نام بھی یونیک رکھتی ہوں۔ میں خاص ہوں آپ کے لیے؟ میر بے خیالی میں پوچھ بیٹھا تھا۔ شوہر ہیں نا آپ میرے، اور ماما کہتی ہیں شوہر مزاجی خدا ہوتے ہیں، اس لیے آپ خاص ہیں میرے لیے تھوڑے سے۔ علیزہ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتی کہتی ہے۔ اچھا مطلب میں جتنا سمجھ رہا تھا میری شہزادی اتنی ناسمجھ نہیں ہے۔ جی بالکل، آپ ایویں ہی ڈانٹ دیتے تھے۔ ہاں ہاں مائی اینجل، اب نہیں ڈانٹوں گا آپ کو، اوکے؟ وہ اپنے ہاتھ میں علیزہ کا چہرہ لیے مسکرا کر کہتا ہے۔ پنکی پرامس؟ علیزہ اپنے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی اس کے آگے کرتی کہتی ہے۔ جی بالکل پنکی پرامس۔ میر بھی اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی پکڑ کر کہتا ہے۔ اور اگر آپ نے ڈانٹا مجھے پھر؟ علیزہ اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ پھر آپ بھی ڈانٹ دینا مجھے، اوکے؟ واہ سچی؟ اوکے۔ علیزہ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ میر بھی مسکرایا تھا۔ شہزادی جائیں، تھک گئی ہوں گی آپ، چینج کر کے آئیں، پھر بہت ساری باتیں کریں گے ہم۔ میں اچھی نہیں لگ رہی کیا؟ وہ اداس ہوتی کہتی ہے۔ نہیں نہیں مائی اینجل، بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ، بہت حسین لگ رہی ہیں۔ اگر آپ ایسے ہی میرے سامنے رہیں تو میں کوئی گستاخی کر دوں گا میری چھوٹی سی جان پر۔
اس کے گال پر کس کرتے کہتا ہے کہ علیزہ شرما کر میر سے پیچھے ہوئی تھی۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ جلدی سے چینجنگ روم میں جاتی ہے اور 15 منٹ بعد کپڑے چینج کر آئی تھی۔ جی آ گئی میں شاہ جی۔ وہ اس کے سامنے ایک سمپل سی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے کھڑی تھی۔ گڈ، آپ سو جائیں، پھر کالج بھی جانا ہے آپ نے صبح۔ وہ بیڈ کرون سے ٹیک لگائے اسے تنگ کرنے کے لیے کہتا ہے۔ کیا کالج؟ ہرگز نہیں، ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے، میں کالج نہیں جاؤں گی۔ وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ اوہ اچھا مائی اینجل، میں مذاق کر رہا تھا شہزادی۔ اچھا نا، بس وہ اسے خود سے لگاتا کہتا ہے۔ بہت برے ہیں آپ۔ وہ اب اس کے سینے سے لگی شکوہ کر رہی۔ اچھا لیکن اتنا نہیں۔ وہ اس کے بالوں پر لب رکھتے کہتا ہے۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں تھا؟ کس کا؟ جس بات کی وجہ سے آپ روئی تھی۔ کون سی بات؟ وہ ناسمجھی سے پوچھتی ہے۔ کالج میں کسی لڑکے نے آپ کو چھوا تھا، آپ کا ہاتھ پکڑا تھا، آپ کو دھمکی دی تھی، وہ کہہ رہا تھا، اور وہ اس کی بات سن کر حیران ہو رہی تھی۔ آپ کو کس نے بتایا؟ بس مجھے پتہ چل گیا۔ آپ بتاؤ، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا تھا؟ وہ ابھی بھی اس کے حصار میں تھی۔ مجھے لگا آپ ڈانٹیں گے مجھے۔ اگر وہ آپ کو نقصان پہنچا دیتا تو میں کیا کرتا؟ خبر کا انتظام۔ وہ ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ میر کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ علیزے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ مذاق کی بات نہیں ہے۔ وہ غصے سے کہتا ہے۔ سوری شاہ جی، علیزہ نظریں جھکا کر بولی تھی۔ خاموش ہو جائے شہزادی آپ، میر خفتگی سے بولا تھا۔ شاہ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ میر اپنے آنسو صاف کرتے کہتا ہے۔ آپ کو کس نے بتایا تھا؟ اور ہاتھ کو آپ نے؟ اس نے بات بیچ میں چھوڑ دی تھی۔ یہ بات آپ کو بتانے والی نہیں ہے، پلیز چپ ہو جائیں اور سو جائیں، میر اسے خود سے لگائے ہوئے کہتا ہے۔ پلیز نہ بتائیں، وہ ضدی سے انداز میں بولی تھی۔ جی میں نے مارا تھا اسے، لیکن شاہ کیوں؟ اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو؟ میر ہادی شاہ اتنا لوکل کام نہیں کرتا، اور اگر کوئی میری عزت کو چھونے کی کوشش کرے گا تو اس کا تحفہ موت ہوگی۔ میں آپ کو چھونے والی ہوا کا بھی دشمن ہوں۔ وہ تو پھر ایک جیتا جاگتا انسان تھا۔ وہ بول رہا تھا کہ علیزہ نے اسے آواز دی تھی۔ شاہ، وہ رو رہی تھی۔ جی ارے آپ رو کیوں رہی ہیں؟ یہ اس کی سزا تھی، اور اب وہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا ہے میری جان، پلیز خاموش ہو جائیں۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے کہتا ہے کہ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ علیزہ خیالوں میں گم تھی۔ میر اتنا برا نہیں تھا، وہ تو اس کا محافظ تھا۔ وہ محافظ جو اس سے محبت کرتا تھا، اس نے کبھی اسے نقصان نہیں پہنچایا تھا، اسے ہمیشہ غلط چیزوں سے روکا تھا۔ وہ جو سمجھتی تھی کہ میر خڑوس ہے، غصے والا ہے، بدتمیز ہے، رومانٹک نہیں ہے، یہ بات اسے شادی کے پہلے دن ہی پتہ چل گئی تھی کہ علیزہ غلط تھی۔ میر تو بہت اچھا، بہت زیادہ اچھا تھا۔ جاری ہے۔ آپ سب کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اور جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب بھی کر دے، ویڈیو کو لائک کمنٹ ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔